أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق الله العظيم. وقلنا پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہاں دو الفاظ ہے، ایک واو ہے اور ایک قلنا ہے۔ قلنا کا مطلب ہے ہم نے کہا، واو کا مطلب ہے اور۔ پہلے میں گردان بھی سنا چکا تھا۔ قلتو کا مطلب ہے میں نے کہا، قلنا ہم نے کہا، قلتا آپ نے کہا، قال اس نے کہا، قلتم تم سب نے کہا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے یہ لفظ بار بار آ رہا ہے اور بار بار دہرانے کا مقصد بھی آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ یاد کریں زبانی اس کو۔ یا آدم، یہاں دو الفاظ ہے، ایک یا ہے اور ایک آدم ہے۔ یا کا مطلب ہے اے، آدم نام ہے آدم علیہ السلام کا، اسکن یہ امپیریٹیو ٹینس ہے، امر کا صیغہ ہے، تم رہو، تم رہو۔ ٹھیک ہے، اسکن کا مطلب کیا ہے؟ تم رہو۔ انت، انت کا مطلب بھی ہوتا ہے تم، اسکن میں بھی تم موجود ہے کہ تم رہو۔ ٹھیک ہے، اور انت میں، انت کا مطلب کیا ہے؟ ویسے ہی یہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے تم کے معنی میں۔ ٹھیک، وزوجوک، وزوجوک یہاں پہ تین الفاظ ہے، ایک واو ہے، ایک کیا ہے؟ واو ہے۔ واو کا مطلب ہے اور، واو کا مطلب ہے اور۔ یہ بات ساتھیوں کو آواز نہیں جا رہی، کیا مسئلہ ہے؟ کیا یہ میسج کر کے بتا دیں، بہت سے ساتھی جو ہے ان کے مائک آن نہیں ہے، مائک آف ہے، ان کے مائک جو ہے آف ہے، ان کو طریقہ سمجھا دیں میسج کر کے، میسج کے ذریعے سے لکھ دیں کہ نیچے بالکل کیمرے کا جہاں آپشن ہے اس کے ساتھ ہی جوائن آڈیو وہ لنک ہوگا، اس پر کلک کریں۔ جی، وزوجوک تو میں نے بتایا کہ یہاں پہ تین الفاظ ہے، ایک واو ہے اس کا مطلب ہے اور دوسرا لفظ ہے زوج۔ زوج بیوی کو بھی کہتے ہیں، شوہر، یہاں پہ زوج سے مراد بیوی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک کاف ہے، کاف کا مطلب تمہاری، اور تمہاری بیوی، مجموعی کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اور تمہاری بیوی۔ ٹھیک ہے، الجنت جنت میں، وکلا یہاں پہ دو الفاظ، ایک واو ہے، کیا ہے؟ ایک واو ہے اور ایک ہے کھلا۔ واو کا مطلب ہے اور، کھلا تم دونوں کھاؤ، یہ بھی امپیریٹیو ٹینس ہے، امر کا صیغہ ہے، تم دونوں کھاؤ، کھلا تم دونوں کھاؤ۔ اس کی گردان بھی سن لے، کل، کل تم کھاؤ، یا تم ایک مرد، کھلا تم دونوں کھاؤ، اور کھلو تم سب کھاؤ۔ جیسے اسکن ہے نا، تم رہو، اسکنا تم دونوں رہو، اسکنو تم سب رہو۔ اسکنو کا مطلب کیا ہوگا؟ تم سب رہو۔ تو اسی طرح کل اس کا مطلب ہوگا تم رہو، تم کھاؤ، کھلا تم دونوں کھاؤ، اور کلو تم سب کھاؤ۔ کلو واشربو قرآن مجید میں آتا ہے نا، تو یہاں پہ کھلا یہ دو کے معنی میں آئے گا، تم دونوں کھاؤ۔ من ہا، دو الفاظ ہے، ایک من ہے اور ایک ہا۔
من کا مطلب ہوتا ہے سے، ہاں اس میں، یعنی اس جنت میں سے، ہاں ضمیر ہے جو یہ جنت کی طرف لوٹ رہی ہے، اس جنت میں سے، رغدن جی بھر کر، آزادی کے ساتھ، جی بھر کر، خوشی کے ساتھ، بغیر کسی روک ٹوک کے، ٹھیک ہے، جی بھر کر، رغدن کا مطلب کیا ہے، جی بھر کر، ٹھیک ہے، کوئی روکنے والا ٹوکنے والا نہیں ہوگا، آزادی کے ساتھ آپ کھا سکتے وہاں پہ، حیث جہاں سے، شئتما شئتما، یہاں پہ دیکھیں شئتما، تم دونوں چاہو، شئتو ما شئتم، یہ اس کا مطلب کیا ہے، تم دونوں چاہو، ٹھیک ہے، شئتما تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور تم دونوں قریب مت ہو جاؤ، جیسے کھلا، اسی طرح لا تقربا تم دونوں قریب مت ہو جاؤ، یعنی تم دونوں قریب مت جاؤ، ہاذیہی، ہاذیہی اس، اشارہ کیا گیا اس، الشجرۃ درخت کے، فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے، فتکونا پس تم دونوں کیا ہو جاؤ گے، ہو جاؤ گے، پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالمین میں سے، فتکون من الظالمین پس تم دونوں ہو جاؤ گے ظالمین میں سے، ٹھیک ہے، دوبارہ ترجمہ دیکھیں، محاورہ ترجمہ لکھا بھی ہے ساتھ میں، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے کہا، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، ٹھیک ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ لیکن مگر اس درخت کے پاس مت جانا، وَلَا تَقْرَبَا اس درخت کے پاس مت جانا، فَتَكُونَا پس تم دونوں ہو جاؤ گے، فَتَكُونَا پس تم دونوں ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، فَتَكُونَا کا مطلب کیا ہے، پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالمین میں سے، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے، یہاں تک امید کرتا ہوں ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے، آواز سب کو صاف آ رہی ہے، یہ بعض کو آج آواز کا بڑا مسئلہ ہے، یہ طریقہ پتہ نہیں یہ نیا ہے یا پرانے ساتھی ہیں جن کو طریقہ نہیں آ رہا، جی آگے دیکھیں، فَأَزَلَّهُمَا فَأَزَلَّهُمَا یہاں پہ تین الفاظ، ایک فا ہے، اس کا مطلب ہے پس، ازلہ دوسرا لفظ ہے ازلہ، فا کا مطلب ہے پس، ازلہ ڈگمگا دیا، پھسلا دیا، ڈگمگا دیا، پھسلا دیا، ہما ان دونوں کو، ہما کا مطلب کیا ہے، ان دونوں کو، بس ڈگمگا دیا یا پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، شیطان نے، ٹھیک ہے، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا فَأَخْرَجَهُمَا یہاں پہ بھی تین الفاظ ہے، ایک فا ہے، پس اخرجا اس نے نکال دیا، ہما ان دونوں کو، فَأَخْرَجَهُمَا پس اخرجا اس نے نکال دیا، ہما ان دونوں کو، مما اس میں سے، مما اس میں سے،
काना वो दोनों थे, फी ही जिसमें यानी जिस हालत में वो दोनों थे, मिम्मा उसमें से, काना वो दोनों थे, फी ही जिसमें यानी जिस हालत में, उस हालत में से उनको निकाल दिया। वकुलना ये आपको तर्जुमा आता है, और हमने कहा, इहबितू इहबितू तुम सब उतर जाओ, इहबितू तुम सब उतर जाओ। देखें, आज हमने इंपेरेटिव टेंस के 3 अल्फाज हमने पढ़े, वाहिद भी पढ़ दिया यानी एक माना, इहबित कि तुम अकेले उतर जाओ यानी तुम एक उतर जाओ, इहबिता तुम दोनों उतर जाओ, इहबितू तुम सब उतर जाओ। इसी तरह एक और लफ्ज हमने पढ़ा, उस्कुन तुम रहो, तुम एक रहो, उस्कुना तुम दोनों रहो, उस्कुनु तुम सब रहो। इसी तरह एक और लफ्ज हमने पढ़ा, कुल तुम खाओ, खुला तुम दोनों खाओ, खुलू तुम सब खाओ। ठीक है, तो इहबितू इसका मतलब होता है तुम सब उतर जाओ। बाजुकुम तुम्हारे बाज, बाजुकुम का मतलब क्या है, तुम्हारे बाज। लिबाजिन बाज के लिए, दूसरों के लिए, लिबाजिन लाम का मतलब है के लिए, बाज के लिए या दूसरों के लिए। आदुवन दुश्मन, आदुवन का मतलब क्या है, दुश्मन। वलकुम और तुम्हारे लिए, फी में, अल अर्ज जमीन, मुस्तकर्रुन ठिकाना, मुस्तकर्रुन रहने की जगह, ठिकाना। ठीक है, जहां पे इंसान रहता है, मुस्तकर उसे कहते हैं करार पकड़ने की जगह। व मताउन और फायदा उठाना। इला का मतलब यहाँ पे तक के माना में करेंगे,हीनिन एक वक्त, हीनिन का मतलब क्या है, एक वक्त। अब बामुहावरा तर्जुमा करते हैं, दोबारा देखिए। फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह। फिर हुआ ये कि फिर हुआ ये कि शैतान ने उन दोनों को वहां से डगमगा दिया, उन दोनों को वहां से डगमगा दिया। अज़ल्लहुम शैतान अन्हा उन दोनों को वहां से डगमगा दिया। फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह, फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह और जिस आयश में वो थे यानी जिस हालत में थे, खुशी की हालत में थे, उससे उन्हें निकाल कर रहा यानी उन्हें निकाल दिया। ठीक है, वकुलना और हमने कहा किनको, आदम अलैहिस्सलाम को, उनकी बीवी को और इब्लीस को, इहबितू अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, जन्नत में से तुम सब क्या करो, उतर जाओ। बादुकुम लिबादिन अदुव तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे, बाजुकुम लिबादिन अदुव तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे। वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुम व मताउन इला हीन और तुम्हारे लिए एक मुद्दत तक जमीन में ठहरना और किसी कदर फायदा उठाना तय कर दिया गया है, और तुम्हारे लिए एक मुद्दत तक जमीन में ठहरना और किसी कदर फायदा उठाना तय कर दिया गया है। समझ आ गया, ये दो दो आयत का तर्जुमा, लफ्ज बलफ्ज कोई ऐसी बात रह गई हो जो समझ में ना आई हो आपके। अल्लाह जी, तो अब तफसीर की तरफ आते हैं। तफसीर हम देखते हैं कि कल के सबक में यानी आखिरी जो हमने लास्ट टाइम सबक पढ़ा था,
اس میں ہم نے یہ پڑھا، یہ سنا کہ آدم علیہ السلام کا بھی امتحان لیا گیا، فرشتوں کا بھی امتحان لیا گیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو آدم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے کوئی منطق نہیں لڑائی، کوئی اعتراض نہیں کیا، بغیر کسی حیلے کے اور بغیر کسی دلیل کے انہوں نے کیا کر دیا؟ سجدہ کیا۔ فسجدوا، ان سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اور ابلیس لعین سے بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، لیکن اس نے کہا میں نے سجدہ نہیں کرنا، کہ میں اپنے سے کمتر کو سجدہ نہیں کرتا، یہ تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اس کو میں سجدہ کیوں کروں، میں تو بہتر ہوں اس سے، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ مثنوی شریف مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، بہت بہترین کتاب ہے، فارسی میں اشعار لکھے گئے ہیں، مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، تو کہانیوں کی شکل میں دین کے حوالے سے بہت باتیں سمجھاتے ہیں، توحید، رسالت، اخلاص، تصوف، ہر قسم کی باتیں ان کے کلام میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں مثنوی شریف مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ نہیں تھے، کیونکہ خلیفہ ہونا بہت بلند ہے، وہ خلفائے راشدین میں سے نہیں تھے، مگر ایک عادل مجاہد قسم کے آدمی تھے۔ جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی خلیفہ راشد میں سے نہ تھا، بادشاہ تھا، انہوں نے اپنے دور میں یورپ والوں کو لگام ڈال رکھی تھی۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک چھوٹا لڑکا جن کا نام ایاز تھا وہ آیا کرتا تھا، وہ اپنے پاس بٹھاتے تھے، اور وہ بچہ تھا بھی بڑا ذہین سمجھدار۔ تو وزیر اور مشیر جو ہوتے تھے ان کو یہ بات ناگوار گزرتی، وہ اس بات کو اچھا نہ سمجھتے کہ بادشاہ اپنے پاس ایک چھوٹے سے بچے کو بٹھاتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ چھوٹا سا بچہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، کسی بڑے آدمی کو پاس بٹھایا کرے۔ تو وہ خاموش ہو گئے۔ تو جس وقت ہندوستان پر انہوں نے حملہ کیا اور سومنات کا مندر گرایا تھا، سومنات کا مندر جب انہوں نے گرایا تھا، ہندوستان کے ہیرے اور جواہرات افغانستان پہنچے تھے، تو ایک بڑا قیمتی ہیرا تھا، ایک دن اپنے ملازم کو کہنے لگا کہ میرے سامنے ایک پتھر اور ہتھوڑا لا کے رکھنا۔ خیر حکم تھا، اس نے ایک پتھر اور ہتھوڑا لا کے رکھا۔ جب مجلس جم گئی، یعنی مجلس شروع ہوئی، تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جیب سے ہیرا نکالا، بڑا قیمتی ہیرا تھا، اور وہ پتھر اور ہتھوڑا بھی سامنے تھا۔ ایک وزیر کو کہا کہ یہ ہیرا جو ہے اس کو توڑو۔ اس نے کہا کہ یہ بہت قیمتی ہیرا ہے، اس کو کیوں توڑنا ہے؟ اس نے نہیں توڑا۔ دوسرے کو کہا، اس نے بھی نہیں توڑا۔ تیسرے کو کہا، اس نے بھی نہ توڑا۔ الغرض تمام وزیروں اور مشیروں میں سے وہ ہیرا کسی نے بھی نہیں توڑا۔ سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو کہا کہ بیٹے اس ہیرے کو توڑ دے۔ اس نے پتھر کے اوپر ہیرا رکھا اور اوپر سے ہتھوڑا مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ نے کہا بیٹا یہ بہت قیمتی ہیرا تھا، ان سب وزیروں مشیروں نے نہیں توڑا، تو نے کیوں توڑا؟ تو ایاز کا جواب سنے انہوں نے کیا کہا؟ ایاز نے کہا بے شک ہیرا بڑا قیمتی تھا، مگر اس سے زیادہ قیمتی میرے آقا کا حکم تھا، اس سے زیادہ قیمتی میرے آقا کا حکم تھا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کاش ابلیس ایاز ہی سے سبق سیکھ لیتا، مان لو کہ ایک منٹ کے لیے کہ تو بہتر ہے، لیکن یہ تو دیکھ
کہ تجھے حکم کون کر رہا ہے؟ تو اچھا نہیں ہے، ناری ہے، نار سے خاک یعنی مٹی اچھی ہے، لیکن چلو ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ تو اچھا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ حکم کس کا ہے؟ یا ابلیس ما منعک، کہ اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا؟ اللہ تسجد، کہ تو نے سجدہ نہ کیا، اذ امرتک، جس وقت میں نے آپ کو حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھے روک دیا اس پر عمل کرنے سے؟ پھر آگے فرمایا وقلنا، اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم اسکن، تم رہو، ٹھہرو، اور تمہاری بیوی حوا علیہ السلام جنت میں۔ جنت سے مراد، بعض ملحدوں نے کہا کہ اردن میں ایک باغ تھا، اس باغ میں ان کو بیچ دیا، اس کو جنت کہا، تو یہ تو بالکل خرافات ہے۔ جنت سے وہی جنت مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی بنائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھی، صحابہ نے سمجھی، وہ جنت جس میں مؤمنوں کا داخلہ ہوگا مرنے کے بعد، جس کے مقابلے میں دوزخ ہے، جس میں دوزخ میں کافر مشرک مجرم لوگ جائیں گے، وہ جنت کیا ہے؟ آسمانوں کی طرف ہے، ٹھیک ہے؟ تو آگے فرمایا وَكُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس جنت میں سے، رغدن، جی بھر کر، حیث شئتما، جہاں سے چاہو، جنت کے جس طبقے میں جاؤ، جو کھاؤ، کوئی پابندی نہیں، لیکن ولا تقربا، اس درخت کے نزدیک نہیں جانا، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا، کیونکہ اگر اس درخت کے قریب گئے، اس کا پھل کھایا، فتکون من الظالمین، تو تم دونوں نا انصافی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو وہ درخت کیا تھا؟ مختلف اقوال تفسیروں میں منقول ہے، انگور کا بھی ذکر ہے، کھجور کا بھی ذکر ہے، بادام کا بھی ذکر ہے، املوک کا بھی ذکر ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ وہ گندم ہے۔ دنیا میں گندم کے درخت نہیں ہوتے بلکہ پودے ہوتے ہیں، لیکن جنت کا معاملہ جو ہے وہ الگ ہے۔ تو اس درخت کے قریب جانے سے منع فرما دیا کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ تو حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکسایا، یعنی پہلے ابلیس لعین نے بھی اکسایا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لو لم تخن حوا، اور ابلیس لعین نے فرمایا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، کہ ابلیس نے ان دونوں کے سامنے قسم اٹھائی، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تم دونوں کا بڑا خیر خواہ ہوں، میں تم دونوں کا کیا ہوں؟ بڑا خیر خواہ ہوں، قسم اٹھائی اس بات پر۔ تو آدم علیہ السلام نے خیال فرمایا کہ اے تو ابلیس، لیکن رب کی قسم اٹھا لی تو اب یہ جھوٹ نہیں بولے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات کہی کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے کھانے سے کیوں منع فرمایا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے کھانے سے کیوں منع فرمایا؟ اس لیے کہ رب تمہیں جنت سے نکالنا چاہتا ہے، اگر یہ پھل کھاؤ گے تو اس کا اثر ہوگا کہ تم کبھی نہ نکلو گے۔ تو الٹی بات بتائی کہ اگر یہ پھل کھاؤ گے تو اس کا اثر ہوگا کہ تم جنت سے کبھی نہیں نکل سکو گے، لیکن زمین میں ان کا آنا مقدر تھا۔ فلما ذاق الشجرہ، جب ان دونوں نے درخت کو چکھ لیا، کھانا تو دور، صرف چکھنے کی بات ہو رہی ہے، دونوں نے جب چکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا فرشتوں کو کہ ان دونوں کو کپڑے اتار لو۔ آدم علیہ السلام کے کپڑے بھی اتر گئے، حوا علیہ السلام کے کپڑے بھی اتر گئے، تو بالکل ننگ دڑنگ دونوں نے کوشش کی
کہ درختوں کے پتے آگے پیچھے جوڑ کر بدن کو چھپا لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ درخت بھی بگڑ گئے، جس طرف بھی ہاتھ کرتے وہ ٹہنیاں اوپر ہو جاتی۔ بالآخر انجیر کے درخت نے یہ ایثار کیا کہ اس نے پتے لینے دیے، تو اب انہوں نے پتوں کے ذریعے کچھ آگے کچھ پیچھے کر کے اپنے سطر کو ڈھانپ لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے آدم اور اے حوا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت کے کھانے سے؟ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت کے کھانے سے؟ تو یہاں سے انسان کی شرافت معلوم ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام حیلے بہانے کر سکتے تھے، منطق لڑا سکتے تھے، کہنے کو بڑا کچھ کہہ سکتے تھے، کہ اے پروردگار اس ابلیس سے پوچھو اس نے ہمیں کیوں دھوکہ دیا، اس نے کیوں جھوٹے قسمیں اٹھائی، اس نے غلط بیانی کیوں کی؟ اصل مجرم تو یہ ہے جس نے ہمیں اکسایا۔ بڑا کچھ کہہ سکتے تھے، بہانے کر سکتے تھے، لیکن آدم علیہ السلام نے سمجھا کہ چکر کاٹنے کے بعد بھی عاجزی کا اقرار کرنا ہے تو پہلے سے ہی مان لینا چاہیے، کوئی قیل و قال نہیں کی۔ جب رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے کیوں کھایا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اے ہمارے رب، قالا ان دونوں نے کہا، یعنی آدم اور حوا علیہ السلام نے، قالا ان دونوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر آپ ہماری بخشش نہ فرمائے اور ہم پر رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہاں سے انسان کی شرافت کا بھی اندازہ ہوا، انسان کی شرافت کا پتہ چلا کہ رب تعالیٰ کے حکم کے سامنے اکڑتا نہیں ہے۔ بلکہ جب اللہ رب العزت کا حکم آ جاتا ہے تو انسان جو ہے اس پر فوراً عمل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے فرمایا، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، مفسر، کہ آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کیوں کھایا؟ تو انہوں نے ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرۃ کہ اس درخت کے قریب نہ آنا۔ تو آدم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ یہی ایک مخصوص درخت ہے جس سے نہیں کھانا، البتہ اس قسم کے جو دوسرے درخت ہیں ان سے کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ هذه الشجرۃ اس میں اشارہ ہے اس درخت کے قریب نہ جانا، یعنی ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے اس قسم کے دوسرے درخت کے سے کھا لیا، اسی خاص درخت سے نہیں کھایا، دوسرا جو درخت تھا اسی قسم کا، مثلا سیب کا درخت یا انگور کا درخت تھا، اس میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ تم نے اس کے قریب نہیں جانا، لیکن وہ دوسرے انگور کے درخت سے کھا لیا، تو یہ خطا ہوئی۔ دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ لا تقربا میں جو نہیں ہے، جو روکا گیا ہے، یہ نہیں تحریم کے لیے نہیں ہے، حرام کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ نہیں جو ہے تنزیہی ہے۔ مطلب یہ کہ اس درخت سے بچنا بہتر ہے، اس کا پھل نہ کھانا بہتر ہے، اگر کرے تو گناہ نہیں، یعنی اگر کوئی کھا لے تو گناہ نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں تو نہیں فرمائی، لیکن یہ ابلیس
جو قسم کھا رہا ہے کہ تم اس کو کھاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام کو مغالطہ ہوا کہ ہو سکتا ہے اس کو اس حکم کے منسوخ ہونے کا یا اس حکم کے نسخ ہونے کا علم حاصل ہو گیا ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم اٹھا لیا ہے اور اس کو پتہ چل گیا ہے، تب یہ قسمیں اٹھا کر کہہ رہا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، یہ مقدر تھا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے زمین پر اترنا تھا، اس وجہ سے وہ اتارے گئے۔ تو پھر آگے حکم ہوا وَكُلَا مِنْهَا، اور تم کھاؤ اس جنت میں سے، رغداً کشادہ، جی بھر کر، حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، فلا تقربا، بس تم دونوں قریب نہ جانا، فلا تقربا، بس تم دونوں قریب نہ جانا، هذه الشجرة، اس درخت کے، کیوں؟ فتکونا من الظالمین، اگر اس درخت کے قریب گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فأزلہم الشیطان، بس پسلا دیا ان دونوں کو، ڈگمگا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں۔ فأخرجہما، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ دونوں کو نکال لیا، مما، ان خوشیوں سے، کانا فی، جس میں وہ تھے، جن خوشیوں میں وہ تھے، جس حالت میں، اچھی حالت میں وہ تھے، اس میں سے ان کو نکال دیا۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، اہبطوا، کہ اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، یعنی تمہارے بعض جو ہے تمہاری دیگر بعض کے لیے دشمن ہوں گے، تمہاری نسل میں ایک دوسرے کے کیا ہے، دشمن ہے۔ اور یہ دشمنی سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج کی حالات آپ سب کے سامنے ہیں کہ کتنی گردنیں کاٹی جا رہی ہے جو کہ گنتی کے باہر ہے۔ آدم علیہ السلام کو سرندیپ میں اتارا گیا، سری لنکا کے قریب جو جزیرہ ہے وہاں پہ ان کو اتارا گیا سرندیپ، اور حوا علیہ السلام کو عرب کی زمین پر، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرتے کرتے عرفات کے میدان میں ان کی ملاقات ہو گئی۔ اس وجہ سے عرفات کو عرفات کہا جاتا ہے کہ عرفات کا معنی شناخت کی جگہ، پہچاننے کی جگہ۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی وہاں پر ملاقات ہوئی، تو فرمایا کہ بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے، رہنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانے کے لیے، اور فائدہ اٹھانا ہے، إِلَى حِينٍ، ایک مقررہ وقت تک، ایک مدت تک، کہ ایک مقررہ وقت تک تم زمین میں رہو گے، فائدہ اٹھاؤ، پھر دنیا سے کیا کرنا ہے، واپس جانا ہے، پھر دنیا سے کیا کرنا ہے، واپس جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو یہ درخت کے بارے میں فرمایا، مختلف مفسرین کے اقوال آپ کو بتا دیے، یہ قرآن مجید میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ کون سا درخت ہے، یہ بعض مفسرین نے اپنی رائے دی ہے اور نہ ہی ان کو جاننے کی ضرورت ہے، صرف اتنا جاننا ضروری ہے کہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت کا جس کا پھل کھانے سے انہیں روک دیا گیا تھا، اور جو مفسرین کی روایات ذکر کی گئی ہے ان میں سے کسی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ ہو بہو وہی درخت ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ کل کے سبق میں کچھ اہم تفسیری مباحث وغیرہ آئیں گے، انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، تو سب بر وقت حاضر رہیں انشاءاللہ، بہت مفید گفتگو ہوگی اللہ نے چاہا تو۔